بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صفحی تختہ نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو سواد اور دال پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں یہ جو تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں کہ جب الف دال کاف لام لام الفلا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنہ ہوتا ہے تھوڑا سا پڑا ہوا ہوتا ہے اور پلیٹ نما ہوتا ہے۔ اگر ہا میم یا اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنہ ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک اسپیس کی شکل میں اور کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی اس طرح خالی جگہ کی شکل میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ اور دال جو ہے، دال اگر مفرد ہے تو اس کے متعلق ہم نے نہیں بتایا ہے، وہ اس طرح ہے، لیکن مفرد میں ہم نے بتایا تھا۔ اور اگر مرکب ہو اور خاص کر آخر میں ہو تو یہ اسی نہج پہ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ حصہ جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اس کا حصہ یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ صاد لمبا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ لفظ اس طرح تھوڑا سا اپنی باڈی سے تھوڑا سا یہ دال اوپر ہوتی ہے، یعنی غنہ میں تبدیلی ہوتی ہے اور باقی سواد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جو سطر ہے اسے تھوڑا سا اوپر اس طرح 4 قط لگا دیتے ہیں، 4 قط پر اس طرح 1-2 قط اور لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے قلم ترچھا پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ نصف قط آ جائے، اور اس طرح تھوڑا سا اس کو اندر سے باہر کی طرف یہاں تک لے کے آتا ہے، یہاں پہ اندر سے ایک تکونی شکل بن جائے گی۔ پھر یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، وقفہ کے بعد یہاں وقفہ ضروری ہوتا ہے، یہاں پر پھر قلم کا رخ تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جب ہوا میں اس کو بنا دیتے تھے اس کے بعد اس کو نیچے لے کے آتے تاکہ اس کا اوپر والا نوک اس کے مقابل میں آ جائے، تھوڑی سی گولائی میں آتے ہیں نیچے کی طرف، اور پھر یہاں پر تھوڑے سے خم دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں تک اس کو لے کے آتے ہیں۔ اب یہاں پر قلم کو میں نے ترچھا رکھا اور بالکل میں نے پڑا رہنے دیا، دیکھو یہاں پہ پہنچا ادھر، اور پھر یہاں پر یہ ہوا میں ہے۔ اس کے اگر ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً 1 2 3 پہ ہم نے اس کا موڈ تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو مزید ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، جو ہی اوپر والا نوک اس کی سیدھ میں آ جائے تب تک یہ گولائی مکمل ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے، اور سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو موڑ دینا ہے، معمولی سی گولائی دینی ہے، تو یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا سیدھا بن جائے گا، اور باقی یہاں پہ تھوڑی سی گولائی ہوگی، اور پھر یہاں پر اس میں سے نکال کے گویا کہ ہم نے سواد مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا چونچ جو ہے اس کے بعد میں آخر میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، تو یہاں پر اس کی جو شکل ہو جائے گی وہ ایک تکون نما شکل بن جائے گی، اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کی جو پیمائش ہوگی پورا قط، اور لمبائی کے اعتبار سے 2.5 قط، 2 سے 1/2، اور چوڑائی کے اعتبار سے پورا 1 قط، یہ 3 قط ہے۔ اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ بھی 1.5 قط بن جائے گا، 1.5 قط۔ اب اس کے بعد جو غنہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ سیدھا ہے، لیکن یہاں پر اس میں سے دانت نہیں نکالنا ہے، دندان بس تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہے، اور پھر یہیں سے اس کو گول نہیں کرتے بلکہ یہاں سے اس کو اوپر کی جانب ٹیڑھا لے کے آتے ہیں، دیکھو یہاں پر، اور پھر اسی میں سے دوبارہ چکر کاٹتے ہی اسی کے قریب آ جاتے ہیں، اور اس کے قریب سے پھر دال بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ آخری نوک استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو دندان ہے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں، تو یہ تقریباً یہ جو موٹائی ہوگی 1/2 ہوگی، اور یہ 1.5 نقطہ، اور یہاں پر یہ 2 نقطے، اور یہاں تقریباً پورا نقطہ یہ بن جائے گا۔ تو یہ جو دال اوپر ہوگی تقریباً 1 ذرہ برابر اوپر اٹھے گی،
दोबारा मैं ये दाल बना देता हूँ। तो इस यहाँ पर जल्दी होने की वजह से, अजलत की वजह से यहाँ पर हमने इसको फ़ौरन इसको गोलाई की तरफ लेके आना है। देखिए यहाँ पे इस तरह हमने बनाना है और थोड़ा सा इसमें से इसको अलग करना है। तो ये मोटाई बराबर है, ये गोलाई है और यहाँ पर ये बराबर हमने इसको मुकम्मल करना है। और अगर मार्कर के साथ ये हमने इसको बनाना है या खट पेन के साथ बनाना है तो तब भी ये तरीका अख्तियार करना है हमने। देखो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसको करना है और लेके आना है गोलाई की शक्ल में, और ये फिर यहाँ पर इसको गोल करना है। फिर यहाँ पर सीधा लेके आना है, थोड़ा सा माइल है इधर, और फिर इसमें से दाल को निकालना है। ये देखें वही पैमाइश है, वही तरीका है और वही चोंच इसमें से निकालना है। और इसकी जो पैमाइश होगी वो 1.5, और इस तरह यहाँ पर पूरा कट, और ये गोलाई, और ये सीधाई, और ये सीधा। मार्कर के साथ अगर लिखें तो तब भी यही तरीका है। ये देखें, कलम को तिरछा रखेंगे, ऊपर जब पहुंचेंगे तो कलम यहाँ पे ओखा कर लेंगे और ये वाला हिस्सा कुंडा बना के गोलाई की शक्ल में आना है और फिर ये बनाना है। बाल पेन से तो उससे भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर अंदर से और नीचे से बाहर की तरफ, ऊपर, और फिर यहाँ पर एक कोना बनाना है, और फिर यहाँ पर नीचे आना है, और फिर इसके बाद जब नीचे आ जाएंगे इसके बाद इसमें गोलाई कायम करनी है और यहाँ पर थोड़ा सा झटका देना है। यानी ये जो गुन्ना है यहाँ पर इसको प्याला नुमा शक्ल नहीं बनानी है और न प्लेट नुमा शक्ल, बल्कि नीचे आना है और फ़ौरन यहाँ से इसको सीधा करना है। दोबारा बना देते हैं आपके सामने, देखें, और इसके बाद इसको हमने कॉल करना है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे और इसको शेयर भी कर देंगे और इस पर मुस्बत कमेंट्स भी इंशाल्लाह कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।